اللہ کے ہاں جی بات کیسے واضح ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی۔ سفارشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بات وہ آدمی نہیں مانے گا، میں ایسا آدمی بیچ میں ڈالوں گا کہ وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہوتی ہے سفارش۔ میری بات تو نہیں مانے گا، مجھے تو نہیں پہچانے گا، درمیان میں ایسا آدمی ڈالوں گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا، میری بات کو مان جائے گا۔ نوکری نہیں ملتی، کیوں نہیں ملے گی؟ فلاں کا خط لے جاؤں گا یا فلاں کو ساتھ لے جاؤں گا، نوکری مل جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے سفارش۔ ابو جال کہتا تھا لات منات عزا کو چھوڑ کر کام نہیں چلتے ہمارے۔ ہاں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے بغیر ہمارا کھاتا نہیں پورا ہوتا، کیا کریں، کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ یہی نظریہ تھا یہودیوں کا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ 10واں پارہ، اس سے پیچھے والا پارہ وہ ذرا دیکھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 247، 247 صفحہ نمبر، اور آیت نمبر 29 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 30 شروع ہے۔ دیکھیے گا جی، مقام مل گیا جی۔ ساتھ والے جو دوست ہیں نا جو نہیں پہنچ پاتے تو انہیں بھی جلدی جلدی دکھا دیا کریں، انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ہوگا، تھوڑا سا ہی وقت ہوتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا جی، وقالت الیہود، پہنچ گئے ہو؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھو بات، یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ نے کہیں شادی کر رکھی ہے، نکاح ہوا اللہ کا، ہاں پھر اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عزیر تھا، یہ بات نہیں تھی۔ وہ بیٹا اس معنی میں لیتے تھے کہ جس طرح بیٹا اپنے والد کے ملک میں، اس کی جائیداد میں، اس کے مال میں تصرف کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، وہ جو بھی مرضی آئے باپ کی جائیداد میں کر سکتا ہے، اسے باپ روکتا بھی نہیں، ٹوکتا بھی نہیں، منع نہیں کرتا اسے باپ۔ اسی طرح عزیر کو اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل ہے، وہ طاقت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جو بات بھی حضرت عزیر اللہ سے منوانا چاہیں، جس طرح بیٹا اپنے باپ سے منوا لیتا ہے، اسی طرح حضرت عزیر بھی اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اس معنی میں یہودی عزیر کو کہا کرتے تھے ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اور آگے عیسائیوں کی بات سنو، عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، یہودی تو آگے نکل گئے، تو آگے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نصارہ، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، دیکھیے گا، اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل ہے جس طرح ایک بیٹے کو اپنے باپ کی جائیداد میں اسے اختیار اور قدرت حاصل ہوتی ہے کہ جو بات بھی بیٹا اپنے باپ سے منوانا چاہے تو وہ منوا سکتا ہے، باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل ہے کہ جو کام بھی حضرت عیسیٰ کرانا چاہے وہ کرا سکتا۔ اب دیکھیے جی، ادھر سے ابو جال کا عقیدہ، ان لوگوں کا عقیدہ جو شرک کرتے تھے، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جنہوں نے ایک میدان کھڑا کر رکھا تھا، میدان بنا رکھا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور ادھر یہودی بھی کہتے تھے عزیر ابن اللہ،
اور ادھر نصارہ بھی کہتے تھے، انہوں نے اپنا میدان بنا رکھا تھا، وہ بھی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ۔ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ ان کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت، میرے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کے منہ سے نکلی بات ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا، ان کی طرح باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو نا، قاتلہم اللہ، یہ بد دعا ہے اللہ کی جانب سے یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے بد دعا اللہ نے دی ہے۔ فرمایا یہودیوں تمہارے پاس تورات موجود ہے، ذرا اسے تو دیکھو۔ میں نے کہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے، عزیر میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں مختار کل ہے، میں نے کہاں کہا؟ فرمایا اور عیسائیوں تمہارے پاس انجیل موجود ہے، علماء ہو تم، اور تم جیسے مولوی اگر انجیل کو پس پشت ڈال دیں، اور یہودیوں تم جیسے مولوی اگر تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں، فرمایا قاتلہم اللہ، اس کا معنی ہے لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان عیسائی مولویوں پر، ان یہودی مولویوں پر جنہوں نے لوگوں کے غلط نظریات بنا رکھے ہیں، اور میری قدرت میں، میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں انہوں نے میرے شریک بنا رکھے ہیں۔ فرمایا قاتلہم اللہ انا یوفکون، کدھر یہ لوگ جا رہے ہیں؟ انا یوفکون، میں تو ادھر بلاتا ہوں آ جاؤ، میں بلاتا ہوں اپنی طرف آ جاؤ، میرا سونا پیغمبر بیان کر رہا ہے، آ جاؤ امام الانبیاء کے قدموں میں آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ انا یوفکون، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں، انا یوفکون، لوگ دوڑتے ہی جا رہے ہیں دوسری جانب۔ اتخذوا احبارہم، اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اتخذوا احبارہم، بنا لیا انہوں نے احبارہم، کیا معنی لکھا ہے تمہارے پاس؟ اللہ اللہ، بنا لیا ان یہودیوں نے، بنا لیا ان نصارہ نے احبارہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی عالم۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں یار ہم کدھر جائیں، ادھر بھی علماء ہیں تو ادھر بھی، ہم کہاں جائیں، کس کی بات مانے یار، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بھی، آ جاؤ ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا اتخذوا، بنا لیا ان یہودیوں نے، ان نصارہ نے، احبارہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بہت بڑا علامہ، بہت بڑا عالم، بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، وَرُهْبَانَهُمْ، اور اپنے صوفیوں کو، جی صوفی جو مرضی ہے کرتا چلا جائے، ماورا ہوتا ہے، جو کچھ بھی کر لے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رہبان جمع راہب کی، راہب اس کو کہا جاتا تھا جو لوگ گھر بار چھوڑ کے، نہ وہ شادیاں کرتے، نہ وہ دوستوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے، نہ وہ رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے، اور جنگل میں نکل جاتے تھے، اور جنگل میں گئے، وہاں پر ایک تمبو قائم کیا، کناتیں لگائیں، اور وہاں ایک جھونپڑی بنائی، اسی میں ساری زندگی گزار دیتے تھے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہا یہ تو بڑی پہنچی سرکاریں ہیں، جو مرضی آئے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا، بنا لیا انہوں نے احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، یہاں مانا ہوا مشائخ، یہاں پر مراد ہے وہ صوفی پیر، ان کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ اربابن، رب، کیا بنا رکھا؟ رب، اربابن جمع ہے رب کی، رب بنا رکھا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے علماء کو رب بنا رکھا ہے، اپنے صوفیوں کو رب بنا رکھا ہے، مشائخ کو رب بنا رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، توجہ کرنا، یہ بڑی چھوٹی سی بات کر کے، اور ہے بڑے نقطے کی بات، بڑی اہم بات ہے،
آج کل جب آپ کسی کے سامنے اللہ کی کتاب کے یہ حوالہ جا جنہیں خدا کی قسم ایک ایک حرف اتنا سچا ہے کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچی کتاب ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، وہ لوگوں مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، اور میری بات نہیں مانتے ہو، مجھ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ تو اعلان کر کے کہتا ہے۔ تو دیکھیے گا آج پتہ ہے کیا لوگ کہتے ہیں، او جی ابو جال بتوں کی عبادت کرتا تھا اس لیے وہ تھا مشرک، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت کو معبود سمجھتا تھا، پتھروں کی عبادت کرتا تھا، اس لیے وہ کون تھا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ تمہارے سامنے ہے، کسی سے بھی پوچھے، کسی فرقے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اللہ کی کتاب کا ترجمہ دیکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اتخذوا، انہوں نے اپنے علماء کو بنا رکھا تھا، اپنے صوفیوں کو بنا رکھا تھا، اربابن رب بنا رکھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور کس کو؟ فرمایا والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا رکھا تھا۔ ما امرو، حالانکہ ان یہودیوں کو تورات میں، ان نصارہ کو انجیل میں، اور سابعین کو زبور میں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ عبادت کریں صرف ایک الہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور کی پکار نہیں، کسی اور کے سجدے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی سجدے کے لائق، نہیں کوئی نظر و نیاز کے لائق، نہیں کوئی منت منوتی کے لائق، نہیں کوئی پکار کے لائق، نہیں کوئی عالم الغیب۔ یہ الہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اتنی آیتیں ہیں الہ کے مطلب پر کہ اب میں پیش نہیں کر سکتا، وقت بہت قلیل ہے۔ دیکھیے گا لا الہ، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ہو۔ اگر ذرا پیچھے لگا دیں، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، احبار علماء الہ نہیں، رہبان اور لوگوں، صوفی بھی الہ نہیں، پیر بھی الہ نہیں، مشائخ بھی الہ نہیں۔ ذرا ربط بھی قائم ہو جائے گا اور آیت کا مطلب اور نکھر جائے گا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، احبار نہیں، علماء نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی رب نہیں۔ والمسیح ابن مریم، خصوصاً او عیسائیو، عیسیٰ بھی الہ نہیں۔ کون ہے الہ؟ فرمایا اللہ، مگر صرف اللہ، سبحانہ، جن لوگوں نے مولویوں کو، علماء کو، پیروں کو، مشائخ کو، اکابر کو، اولیاء کو، بزرگوں کو الہ بنا رکھا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کس سے؟ فرمایا اما یشرکون، اما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پیچھے پتھروں کا ذکر ہوا، بتوں کا ذکر ہوا۔ علماء اس دور میں پتھر علماء ہوا کرتے تھے، بت اس وقت الہ ہوا کرتے تھے، علماء ہوا کرتے تھے۔ صوفی، عیسیٰ بیٹے مریم کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر۔ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور خدا کی قسم روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی شان والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا پیغمبر ہوتا ہے، باقی ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے، اللہ کا نبی سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً ہمارے پیغمبر، سبحان اللہ، ہمارے قبلی والے پیغمبر، سید الاولین والآخرین پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، ساری کائنات کا سردار پیغمبر، یہ تو سارے انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے، سارے انبیاء سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کرنا، الہ کون ہے؟ صرف
آ جاؤ. وبالآخرۃ، پیچھے کی طرف آ جائیں. اب شروع میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین. اور دوسری سفارش، ایک سفارش تو وہ تھی جو یہودیوں کا نظریہ، نصارہ کا نظریہ اور قریشیوں کا نظریہ تھا. دوسری سفارش وہ برحق ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا. جس کو کون دے گا؟ اللہ اجازت دے گا، وہ سفارش کرے گا. آئیے ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں. خود امام الانبیاء کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ، میری بات ایک ایک کو نوٹ کیا کرو، اور میں اپنی طرف سے انشاءاللہ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. ذمہ داری سے جو بات کروں گا باحوالہ کروں گا، حوالہ پیش کروں گا، حوالے کے ساتھ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں. وہ حدیث مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے انبیاء اللہ کے پیغمبر کے پاس جائیں گے، ساری امتیں جائیں گی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے درخواست کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس سب سے اونچا جھنڈا ہوگا، سب سے بڑا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اور سارے لوگ آئیں گے. آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے، نوح بھی میرے جھنڈے کے نیچے، ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے، یعقوب بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی علیہم الصلاۃ والسلام. تمام نبی اپنی امتوں کے ساتھ میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، اور میں سیدھا چلا جاؤں گا اللہ کی دربار میں، وہاں پر جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ اللہ، یہ سفارش میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہے سفارش جس کا تصور، جس کا نقشہ اسلام نے پیش کیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں سیدھا چلا جاؤں گا دربار الہی میں، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پتہ ہے میں کیا کچھ بیان کروں گا اور کیسی کیسی اللہ کی تعریفیں کروں گا. اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو، اے میرے صحابہ کرام، سچی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے ان تعریفوں کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح اللہ کی حمد بیان کروں گا. اللہ ڈالتا چلا جائے گا، میں زبان سے پڑھتا چلا جاؤں گا، تعریف کرتا رہوں گا، سجدے میں رہوں گا، سجدے میں رہوں گا، سجدے میں رہوں گا. یہ بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سجدہ ہی بڑا لمبا ہوگا نا. ہاں، سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہوگا، بڑا لمبا سجدہ ہوگا. اللہ اکبر. آخر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اوپر سے خطاب کریں گے اور ندا کریں گے، کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے. اپنا سر اٹھاؤ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ سل توتا وشفا تشفا. سل توتا، اے میرے پاس پیغمبر آپ مانگتے چلے جائیں، میں دیتا چلا جاؤں. وشفا تشفا، آپ سفارش کرتے چلے جائیں، میں مانتا چلا جاؤں. یہ ہے سفارش جس کو کہا جاتا ہے شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن، اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی تو پھر آگے سفارش ہوگی. اسی طرح کی سفارش باقی اولیاء بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے اپنی اپنی امتوں کے بارے میں. یہ سفارش برحق ہے، لیکن وہ سفارش قطعاً نہیں ہے اس کا وجود کہ کوئی آدمی اللہ سے اپنی بات منوا لے کہ اللہ نہ مانے اور مجبور ہو جائے. یہ بات نہیں ہے. آگے دیکھیے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ ان صفتوں والے. اولئک، ان صفتوں والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہے، اور آخرت پر اس طرح ایمان ہے جس طرح ایمان کا حق ہے. فرمایا یہی لوگ اللہ ہدن، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، جو ان کے رب کی جانب سے ان کو ملی ہے. من ربہم، پیچھے بات آئی تھی، ذرا ربط جو جائے. اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ کی کتاب کو سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم ایک آیت سمجھ آ جائے دنیا و مافیا کی ساری دولت سے بہتر ہے، ساری دنیا دولت سے بہتر ہے، ایک آیت سمجھ آ جائے، ایک کلمہ سمجھ آ جائے۔ ہر انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آ جا اگر صراط مستقیم چاہتا ہے تو یہ میرا نسخہ موجود ہے جو امام الانبیاء غار ہیرا سے لے کر آئے، اتر کر غار ہیرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، یہ قرآن مجید یہ نسخہ ہے، آ جا۔ پھر ان کی صفتیں بیان کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اگر تو چاہتا ہے ان کا راستہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جن کو میں نے ہدایت دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پکے کامیاب۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں جنتی بتاتا ہوں کہ جنتی کون لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، دیر کون سی ہے، جلدی کریں بتائیں کون سے جنتی لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون جنتی ہے۔ فرمایا یہاں سے آیت تلاوت شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، رب کو مانتے دیکھا نہیں، سبحان اللہ، رب کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، پھر وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں بناتے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہ میں تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر نے تلاوت اس طرح کر کے صحابہ کے سامنے کی تھی، ورنہ مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ کملی والے نے اسی طرح صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا یہ ہؤلاء اہل الجنہ، ہؤلاء اہل الجنہ، اوے لوگو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو ان صفتوں والے لوگ جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئیں تو کہہ دینا کہ اہل الجنہ، یہ جنت والے ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم کا معنی ہے اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے۔ آمین تو اونچی کہہ دو، اللہم اجعلنا منہم۔ تیار بیٹھے ہو نا؟ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں سے بنا دے۔ یہ ایک گروہ کا ذکر ہوا جی، جو کامیاب جماعت ہے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے اس جماعت کے ساتھ چمٹ جائے، انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے۔ اب دوسرا گروہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً بھی کافر اور اندر سے بھی کافر، اندر سے بھی کافر ظاہراً بھی کافر، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا ان الذین کفروا، دوسری جماعت دوسرا گروہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وجہ؟ توجہ کرنا، توجہ بڑی اہم بات ہے۔ یا اللہ ڈرانے والے امام الانبیاء ہوں، دعوت دینے والے سید الاولین والآخرین ہوں، اور بات یہ ہے یا اللہ مانتے نہیں ہیں، ایسے کون بد نصیب لوگ ہیں، ایسے کون بدبخت لوگ ہیں جو امام الانبیاء کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ یا اللہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ آگے اس کا جواب ہے جی،
ایک سوال میں ابھی اٹھاتا ہوں، پھر اس کا جواب آئے گا تاکہ آیت کا مطلب واضح ہو جائے۔ امام الانبیاء جیسی شخصیت ڈرا رہی ہے، دعوت دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دلائل سناتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ماننے والے نہیں مانتے، بدبخت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم۔ اب بات سمجھ آئی جی؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے فرمایا مہر لگا دی اللہ پاک نے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا جی، اللہ نے جواب دے دیا کہ کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا رکھی ہے، مہر لگا چکے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک بات سننا، وہ جو میں نے آپ کے سامنے گمراہی کے کتنے درجات بیان کیے تھے؟ 4۔ یہ 4 درجات والے لوگوں کا ذکر ہے۔ ہاں، گمراہی کے 4 درجات، ابتدا میں شک، پھر ضلالت، پھر جدال، جھگڑا کرنا، اور پھر چوتھا نمبر ہے مہر جباریت۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ کرنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تو کوئی قصور نہ ہوا، مہر تو اللہ نے لگا دی، اور جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے وہ تو مجبور ہو جاتا ہے، ہاں؟ وہ تو بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ جہنم میں چلا جائے اور وہ یہ کہہ دے اے اللہ میں تو ایمان لے آتا اگر میرے دل پر مہر نہ ہوتی تو، مہر تو نے لگائی اس لیے میں ایمان نہ لا سکا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ مہر تو نے لگائی، اگر یہ مہر نہ لگی ہوتی تو اللہ میں تیری بات مان لیتا، میں ایمان لے آتا، میں اللہ کے پیغمبر کو مان لیتا، میں آج جنت میں ہوتا، جہنم میں نہ ہوتا۔ اس کا جواب سمجھو، جواب اس کا یہ ہے، میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مثال اس مریض کی طرح ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوا، مریض ہوا، جب اسے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لایا گیا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، مرض کی تشخیص کی، پھر اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا، اور جب وہ نسخہ لایا گیا، جب وہ دوائی لائی گئی، اس مریض کے سامنے پیش کی گئی تو مریض جھگڑنے لگا اور کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں یہ دوائی استعمال نہیں کروں گا، میں یہ نسخہ نہیں استعمال کروں گا۔ آخر کار اس نے دوائی ضائع کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس دوبارہ لایا گیا، پھر ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس نے کہا بیماری اس کی اور بڑھ چکی ہے۔ اس کے لیے اس نے کچھ اور دوائی زیادہ تجویز کی جو اس سے بڑی اعلیٰ تھی، لیکن اب یہ کیا کرتا ہے اس مرتبہ؟ حکیم سے جھگڑنے لگا، لڑنے لگا کہ تو میرا مخالف ہے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میں تیری دوائی استعمال نہیں کروں گا۔ حکیم کے خلاف باتیں کرتا ہے، جھگڑتا ہے، اسے مارنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کو کہتا ہے، سمجھاتا ہے بیٹا دوائی لے لو، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کہتا ہے نہ 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 میں دوائی نہیں لیتا تیری، جھگڑا کرتا ہے۔ اس نے اس مرتبہ بھی دوائی ضائع کر دی۔ پھر تیسری مرتبہ لایا گیا، جب تیسری مرتبہ لایا گیا تو بیماری اور بڑھ چکی تھی اور انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اب حکیم کے پاس لایا گیا، اب حکیم نے اس کو چیک کیا تو حکیم نے کہا میرا کام نہیں ہے، اب یہ بیماری بہت بڑھ چکی ہے، اب میرا کام نہیں ہے، یہ بہت اونچا چلا گیا ہے، اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی کہے وہ یار اس کو تو حکیم نے مار دیا، اس کو تو ڈاکٹر نے مار دیا، تو یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی صحیح۔ اس کو ڈاکٹر نے نہیں مارا، اس کو اپنے کرتوت نے مارا ہے۔ اور اسی طرح سمجھو ساری کائنات سے اعلی حکیم امام الانبیاء، سرور کائنات،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آئے، حکیم بن کر آئے اور نسخہ بھی ساتھ لائے، نسخہ بھی ساتھ لائے۔ جب وہ نسخہ عرب کی قوم کے سامنے پیش کیا گیا تو قوم کہنے لگی قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ قوم کہنے لگی یہ نسخہ نہیں سننا، شور کرو، لا تسمعوا اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فيه شور کرو لعلکم تغلبون، اس شور کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ گے اور محمد مصطفیٰ اکیلا مغلوب ہو جائے گا۔ نسخے کو ضائع کیا گیا، نسخے کی توہین کی گئی، حکیم کی توہین کی گئی، توجہ کرنا، حکیم کی توہین کی گئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وہ پیارا حکیم چل چل کے ان کے گھروں میں جاتا تھا، اور یہاں تک بھی اس نے اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو طالب کان میں کہہ دو، ہاں آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن احاجو لکا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں تیری جانب سے اللہ کے پاس سفارش کروں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، آپ کلمہ پڑھ لیں میرے کان میں، لیکن پھر بھی کلمہ نہ پڑھا۔ اللہ کے پیغمبر روتے ہوئے واپس آنے لگے تو اللہ نے جبرائیل اتار دیا، فرمایا جا کر کہہ دو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب حکیم کی اس طرح ہتک کی گئی، توہین کی گئی، نسخے کی توہین کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، ان کی اس نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر